نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سلام الله تعالى عليها وعليهم الصلاة والسلام. معزز ناظرین و سامعین، گزشتہ درس میں سورۃ البقرہ کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کی گئیں. آگے بڑھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو اگرچہ اپنے مضامین و مسائل کے اعتبار سے ایک خاص امتیاز حاصل ہے، تاہم اس سورہ مبارکہ میں دیگر بہت سے واقعات کے ساتھ ساتھ گائے کا ایک واقعہ جو صرف اسی صورت میں بیان ہوا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ، اس اصول کے مطابق جسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، ایک جز ایک حصے کے نام کی وجہ سے کل کا نام رکھ دینا، تسمیۃ الکل باسم الجز. تو چونکہ سورہ مبارکہ میں گائے کا وہ واقعہ ذکر ہوا اور گائے کو عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں، سورت کا نام ہوا سورۃ البقرہ. اور یہ بھی یاد رکھیے اور خوب سمجھ لیجئے کہ جس طرح سورتوں کی آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، اللہ اس کے رسول کے بتانے سے ہے، اسی طرح سورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں، اللہ اس کے رسول کے بتانے سے رکھے گئے. جب جب کوئی سورت کو آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بتا دیتے کہ یہ سورت ہے، اس سورت کو فلاں جگہ رکھو، اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں جگہ رکھو. اس لیے یہ ترتیب بھی توقیفی ہے
اور صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں، کسی بندے کے رکھے ہوئے نہیں، یہ پروردگار عالم کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے ہیں۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 67 میں ذکر آیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یاد کیجئے جب حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا تتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا، وراثت پانے کی غرض سے، وراثت کے حصول کے لالچ میں ایک قتل ہوا، اور قتل کرنے والوں نے لاش کو دور شہر کے دروازے پہ ڈال دیا اور خود مدعی بن کے کہ ہمارا جناب قتل ہوا ہے، مدعی بن کے حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ دیکھیے ان کا نظریہ یہ تھا کہ معاذ اللہ نبی کو کیا پتا، یعنی خود قاتل اور خود مدعی بن کے حضرت کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے کہ جناب ہمارا قتل ہوا ہے، تو اس کی تفتیش کی جائے کہ قتل کس نے کیا۔ تو حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام اس وقت جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، مفسرین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ چونکہ مصر میں اور وہاں بنی اسرائیل میں ابھی گائے کی پرستش کی گئی، انہوں نے اپنے ذہن سے باطل معبود تلاش کر لیا، گائے بچھڑا پوجا گیا، گائے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، تو ان کے ذہنی تراشیدہ معبود باطل کو ان کے ہاتھوں سے ذبح کروا کر دراصل توحید کا درس دیا گیا اور توحید کے عقیدے کو ان کے دلوں میں، ذہن و قلوب میں، اذہان و قلوب میں راسخ کیا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرو۔ اور پھر دوسری طرف مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی تھا، اس کا ایک معصوم بچہ تھا، موت کا وقت آ گیا تو مرتے وقت اس نے بچے کو بھی اللہ کو سپرد کیا، اس کی ایک بچھیا تھی اس کو بھی جنگل میں چھوڑ دیا، کہا مولا یہ تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب یہ بچہ جوان ہو تو اس کو مل جائے۔ وہ بچہ جوان ہوا، ولی کا بیٹا تھا، ماں کا بھی بڑا خدمت گار تھا، وہ بچھڑا، وہ بچھیا گائے اس وقت جنگل میں بڑھتی پلتی رہی، اور جب وہ جوان ہوا اس کو مل گئی، اور اس میں وہ علامات تھیں جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے گئے، اصل میں تو بہانہ بنانا چاہتے تھے، مگر جو سوال کرتے گئے، پوچھتے گئے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے جواب ملتا رہا، اور اس کا رنگ تک بتا دیا گیا کہ لونھا تسر الناظرین، بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، زرد رنگ کی ہو تو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ علی ھذا القیاس، جب سب علامتیں بتا دیں، نشانیاں بتا دیں، اور وہ نشانیاں اس گائے کے سوا کسی اور گائے پر وہ منطبق نہیں ہوتی تھیں،
پوری نہیں ہوتی تھیں، چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے اور ان سے منہ مانگی قیمت پہ گائے خریدی۔ تو ایک طرف گائے کو ان کے ہاتھوں سے ذبح کرا کر وہ جو بچھڑا پوج کر ان کے دلوں میں گائے کی محبت رچ بس گئی تھی اس کو دور کیا، اور ادھر اللہ کے ولی کے بیٹے اس گائے کو اور ماں کے فرمانبردار کو، ماں کے خدمتگار کو پروردگار عالم نے اس کا صلہ عطا فرمایا کہ گائے ذبح ہوئی اور اس کے چمڑے میں کھال میں سونا بھر کر دیا گیا۔ تو یوں اور فرمایا کہ جب اس کو ذبح کرو اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور اس مقتول کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو اس مخصوص واقعے کا اس سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، اس لیے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اب ہمارے دین اسلام کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھیے کہ یہ نہ صرف جرم کو، برائی کو روکتا ہے، بلکہ جرم کی طرف، برائی کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بند کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے جو ہمیں حضور کی معرفت دین اسلام عطا فرمایا، سرکار کی شریعت میں، دین اسلام میں یہ ضابطہ بنا دیا، قانون بنا دیا کہ قتل کرنے والا، مقتول جس کو قتل کیا ہے، اس کی وراثت سے محروم ہوگا۔ یعنی وراثت کا لالچ قتل کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو دین اسلام میں، سرکار کی شریعت میں یہ قانون بنا کر کہ قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہو جائے گا، قتل کے اس بہت بڑے سبب اور محرک کو ختم کر دیا۔ گویا کہ اسلام نے نہ صرف جرائم کو روکا ہے، جرائم پر سزاؤں کا نفاذ کیا ہے، جرائم اور جن پر سزائیں مقرر کر دی، حدود، بلکہ برائی کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بند کیا ہے۔ تو سورہ کا نام سورۃ البقرہ۔ اب دیکھیے پروردگار عالم کا کلام جو ہے یہ مربوط ہے، آپس میں اس کا تعلق ہے، جوڑ ہے، ربط ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات ہر قسم کے عیب سے، نقص سے پاک ہے۔ کلام بے جوڑ ہو جائے، کبھی ادھر کی بات کی، کبھی ادھر کی بات کی۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی مقرر کسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہا ہو تو کہیں ٹاپک سے ہٹ کے بات کرے تو آپ کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، موضوع پہ آؤ، ٹاپک پہ بات کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی جس طرح ذات ہر عیب سے، نقص سے پاک ہے، اسی طرح اس کا کلام، اس کی تمام اوصاف بھی اور کلام بھی اس کی صفت ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ اور کلام کا بے جوڑ ہو جانا، بے ربط ہو جانا یہ عیب ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید مربوط ہے، اس کی صورتوں کا، اس کی آیتوں کا آپس میں ربط ہے، تعلق ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ ایک صورت کا دوسری ساتھ کے ربط ہے، بلکہ آیتوں کا آغاز، سٹارٹنگ، اور آیتوں کا اختتام، اینڈ، ان کا بھی آپس میں ربط ہے۔ عربی ادب کے بہت بڑے امام ہوئے امام اصمعی، عربی زبان کو جاننے والوں میں بہت بڑا نام ہے امام اصمعی۔ جنگل میں تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو سورۃ المائدہ کی ایک آیت پڑھی جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی، سارق چور، سارقہ چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا بدلے اس کے جو انہوں نے جرم کیا، نکالا من اللہ اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا ہے۔ سٹارٹنگ کیا ہے؟ چور مرد اور چور عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اینڈ کیا ہے؟ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو وہ پڑھتے پڑھتے بے دیانی میں، بے خبری میں تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے امام اصمعی، تو انہوں نے پڑھ دیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم۔
آخر میں کیا پڑھ دیا؟ واللہ غفور الرحیم، جس کا معنی اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ ایک جنگل کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا بدو تھا، اس نے کہا اسمعی کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہوا؟ کہا دیکھو سٹارٹنگ میں ہو چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو، اور اینڈ ہو اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، یہ ربط نہیں بنتا، غلطی کر رہے ہو۔ تو متنبع ہوئے اور کہا ہاں آج تو ایک بدو مجھ سے یہ نمبر لے گیا۔ ہاں پروردگار عالم نے یہاں، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ غفور الرحیم بھی موجود ہے، مگر آیت کے ساتھ ربط نہیں بنتا ہے کہ ایک طرف سزا دی جا رہی ہو اور دوسری طرف بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ نہیں، یہاں واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی آیات کا آغاز اور اختتام میں بھی ربط ہے اور صورتوں میں بھی ربط ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا ربط یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دعا کی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا تھی، یا اللہ ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم جو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا راستہ ہے، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو طلب کی تھی ہدایت، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لو کتاب ہدایت۔ تو ہدایت کی طلب تھی، اس کی تشریحات کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے، اس کی ڈیٹیل کے لیے 113 صورتیں قرآن مجید اس کی شرح میں عطا فرمایا، کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ تو پروردگار عالم اس کتاب ہدایت پر، جس طرح اس کے تلاوت کرنے پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ہدایات کو سمجھنے، سمجھانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔